बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अदालतों के अंदर मुदाखलत है या फिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर निहायत ही अहम समाअत हुई है। जजेस ने हाईलाइट इस बात को किया है कि मुदाखलत एक सिलसिला है और रुझान है। एजेंसियां चूंकि विफाकी हुकूमत के मातहत आती हैं, इसलिए ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अदालत को मुतमईन करे और अपनी पोजीशन को भी वाजे करे। ऐसा कह रहा है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, और आज की समाअत में निहायत ही गैर मामूली रिमार्क्स उनके कंसिडर किए जा रहे हैं। मगर इसी समाअत के अंदर जो जजेस हैं उनकी आराबी हमें देखने और सुनने को मिली। इस केस में और अदलिया से जुड़े दीगर केसेस के अंदर क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्या कुछ देखने और सुनने में आ सकता है, इसके ऊपर एक मुफस्सल तज्जिया आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। मगर इसके साथ साथ गंदम स्कैंडल के ऊपर तो बात होगी। गंदम स्कैंडल जो था वो अभी फन फैलाए खड़ा था कि ऐसी सूरत हाल में इससे भी बड़ा एक बहरान है जिसका सामना हो चुका है। दवाओं का जो माफिया है उसने इस पूरी सूरत हाल में अपना काम कर दिखाया है और अद्वियात की जो कीमतें हैं उन पर अवाम को 400 अरब का टीका लगाया जा रहा है। इसकी भी बड़ी खौफनाक किस्म की डिटेल है, ये भी प्रोग्राम के अंदर ही दूसरे सेगमेंट में आप लोगों के सामने हम रखेंगे। आमिर साहब, पहले हुआ करता था कि जब भी कभी बात करते थे तो जो कोई भी सेक्टर होता था आम उससे एक रिलेटेड एक खबर आया करती थी। अब जो महवर है खबरों का वो तो सारा का सारा अदालतों के है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या चाहे फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सारी खबरें इस वक्त अदालतों से आ रही हैं। जी, तमाम जो पाकिस्तान के अंदर सियासत, मुआशरा, पूरा पाकिस्तान का जो महवर है वो अदालतें हैं। और सारा दिन जो है जितना टाइम मीडिया के ऊपर अदालतों के मुकदमात को पे गुजरता है, मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा। कहीं नहीं, ना अमेरिका, ना बरतानिया, ना इंडिया। जो ये सुप्रीम कोर्ट्स जो होती हैं, मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ जगहों पे, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं। अक्सर होता है कि कोई लॉ का कोई क्वेश्चन, आइन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो या अपीलें हैं उसके लिए। यहाँ पे ये ज़रूरत से ज़्यादा ये हो रहा है और इस पर गौर करने की बात है। मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, वो वाकई मुकदमात ही ऐसे हैं। और ज़्यादातर इस वक्त जो है गिनती करना मुश्किल हो जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस चल रहे हैं। और वो क्या केसेस हैं कि अदारों की हदूद व कयूद, आपस में एक दूसरे की उसके अंदर इंटरफेरेंस है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया, कोई एक बिल्कुल अफरा तफरी है और मदर पिदर आज़ाद। एक वो बाहर से अगर बिग पिक्चर देखें तो ये पाकिस्तान का मंजर नजर आता है कि जनाब यहाँ वरना तो आइन है उसके अंदर क्लियरली जो है बताया गया है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि जनाब बच्चों को जो सियासियात के पढ़ाया जाता है कि जी एक यहाँ पे मुकन्ना है, एक इंतज़ामिया है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है और पार्लियामेंट है। ये तीन इदारे हैं और तीनों के अपने अपने इख्तियारात हैं। आपस में असूली तौर पे कोई इंटरफेरेंस एक दूसरे नहीं होना चाहिए, मगर है। अब ये सारे जो मुकदमात वहाँ चल रहे हैं अदालत के अंदर कि ये इन्हीं से रिलेटेड है, वायलेशन है। और सवाल ये है कि क्यों पाकिस्तान में ही ये मसला होता है। वो मेरा ख्याल है कि वो जो नारा एक आधा बनाया गया था पार्टी के, एक नहीं दो पाकिस्तान, यहाँ एक नहीं 6 पाकिस्तान है। इतने पावर सेंटर्स बन गए हैं कि किसी को अपने हदूद का पता ही नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। सारे एक तो हर इदारे के अंदर अंदरूनी लड़ाई है। तमाम इदारों के अंदर आप देख लें, ये इंतज़ामिया के अंदर भी, एग्जेक्टिव के अंदर भी, जुडिशरी में भी और पार्लियामेंट में भी, तीनों के अंदर जो है ना अंदरूनी लड़ाई, फिर एक दूसरे के साथ लड़ाई। ये भी एक वो चल रहा है जिसकी वजह से एक मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया हुआ है। कि आप देखें कि इस वक्त जो है ये जो वाकयात होते हैं, जिस तरह बावलपुर में हुआ हुआ है, ये खारिया में हो रहा है, बावल में हो रहे हैं। पहले बावलपुर में जो हुआ कि वो फोर्सेस की यूनिफॉर्म लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पार्लियामान में देख लें तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो है रोज़ वो हम सुर्खियाँ देखते हैं कि जी मछली मार्केट बन गई और ये हो गया, कोई किसी से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, इररेलेवेंट होकर रह गई है पार्लियामेंट। अदलिया के अंदर देखें तो वो उनकी तकसीम, हमारा ख्याल था कि जी पुरानों पे इल्ज़ाम था कि जनाब वो पहले वो थी तकसीम और अब शायद कोई बड़ा निज़ाम होएगा। अभी भी वो डिवीजन नज़र आ रही है, वो बड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है।
تو ایک اوور آل جو ہے، چلیے میں معذرت کے ساتھ ابھی آپ کو روک رہی ہوں، اوور آل پکچر کے اندر ہم شامل کرتے ہیں. اس وقت ماہر قانون ڈاکٹر بابر اوان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو. جی میں اوور آل ایک ابتدائیہ دے رہا تھا ڈاکٹر صاحب، آپ میرے سے بہتر یہ دے سکیں گے، مگر میں ذرا اسپیسیفک اس کو کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف آراء پائی جاتی ہے اور آبزرویشنز کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ایک ڈیفرنٹ ججوں کے اندر مختلف نقطہ نظر ہو سکتا ہے، مگر یہ نیکسٹ لیول پہ پہنچ گیا ہے. خاص طور پہ یہ جو 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کیس آج چلا، تو یہ آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا. بابر اوان صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نارمل ہے یا یہ نیکسٹ لیول ہے؟ تھینک یو ویری مچ سرورت اور عامر صاحب. دیکھیں، پہلے تو میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ اور جو آزاد عدلیہ کہلانا پسند کرتی ہے، اور پاکستان کی بار ایسوسیشنز جو طاقتور بار ایسوسیشن کہلانا پسند کرتی ہیں، ہماری دونوں کی میرے خیال میں آج طبیعت صاف ہو گئی ہے. طبیعت ہماری اس طرح سے صاف ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے جس کے نیچے صدر کو یہ اختیار ہے کہ کوئی مجرم اگر جرم کرے گا تو صدر اس کا جرم معاف کر دے گا، اور پاکستان کے اندر کوئی جوڈیکیچر یعنی عدالتی نظام موجود ہے، قانون اور انصاف کا نظام موجود ہے. تو اس میں جو مقدمات کے ٹرائل اور کسی کو مجرم قرار دینا ہے وہ عدالتیں کریں گی. یعنی کہ 6 ججز جنہوں نے شکایت کی ہے، آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی ظاہر ہے جی، ان کا موقف ہے، دے کین اپیئر تھرو دی کاؤنسل. اور پاکستان میں ایک سے زائد مثالیں ہیں، اور تازہ ترین مثال موجودہ جو فاضل چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ہے. ان کا مقدمہ تھا تو وہ خود بطور سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ میں خود آپ کے سامنے پیش ہو کے میں آرگو کرنا چاہتا ہوں، جو بہت بڑی مثال ہے. اور اس سے بھی ایک بڑی مثال جو ہے وہ سربراہ ریاست کی. مجھے یہ اعزاز تھا کہ ہم ایک گاڑی چلا کے گئے بغیر پروٹوکول کے، میں اور صدر الوی، اور آرٹیکل 48 کا جو انہوں نے لی ہوئی تھی امیونٹی، اس امیونٹی کو انہوں نے لفٹ کرنے کے لیے جج صاحب کے سامنے میرے بیٹے نے کیس پلیڈ کیا، کیونکہ میں منسٹر تھا اس لیے میں پیش نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان کے ساتھ میں نے اسسٹ کیا. یہ دوسری مثال ہے. تو یہ جو دوسری مثال ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی، 2 مثالیں میں نے سامنے آپ کی رکھی. ان دونوں کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ جسٹس ہو ہی نہیں سکتا، افیکٹو ہیئرنگ ہو ہی نہیں سکتی. آئین کے آرٹیکل 10A میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا یا کسی کا کوئی ٹرائل ہوگا یا کسی کے خلاف چارج ہوگا، وہاں 2 اس کو بنیادی حقوق ملیں گے. ایک فیئر ٹرائل اس کو ملے گا، اور دوسرا ڈیو پروسیس ہوگا. ڈیو نوٹس نہیں ہے کہ نوٹس جاری کر دیا ہے، ڈیو پروسیس ہوگا. یہ دوسری بات تھی. اب اس سے بھی اگلی بات ایک جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فاضل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ویوز ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. اگر ویوز نہ ہوں تو پھر وہ ایک یونین ہوگی یا کوئی فیڈریشن ہوگی یا کوئی ٹریڈ یونین ہوگی نا، جس کے ویوز ایک ہی ہوتے ہیں کہ جس CBA ایک آواز اٹھائے گی. وہ ہیں علیحدہ علیحدہ، انکلوڈنگ دی آنریبل چیف جسٹس آف ایوری کانسٹیٹیوشنل کورٹ. سب کے پاس ایک جج والا اختیار ہے. باقی جو انتظامی ان کے اختیار ہوتے ہیں یا عہدے کے اختیارات ہیں وہ اور سائڈ پہ جاتے ہیں. لیکن جو ججمنٹ دیں گے اکیلے وہ بیٹھے ہیں، اگر چیمبر میں ججمنٹ دیتے ہیں تو ایک جج کی ججمنٹ ہے. سینئر پیونی بیٹھتے ہیں یا جونیئر 3 جج بیٹھتے ہیں، وہ بھی ایک جج کی ججمنٹ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مداخلت تو ہوئی ہے، اس کے بعد فریم کرنا چاہیے، یہ بالکل ساری ہے، پر یہاں ایک ججز کا مطلب چیف جسٹس صاحب خود جو ہے ایک ڈینائل نظر آتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہی نہیں ہے. پہلے بھی اس طرح کا بیان آ چکا ہوا ہے، اور وہ ایک وہاں پہ ڈینائل ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر کسی کو یہ ہمت نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کوئی، تو گھر جا کے بیٹھ جائے. وہاں تو مان کوئی نہیں رہا، ایک طبقہ ہے جو نہیں مان رہا، تو وہ کیا اس کا کرے. اچھا جی، اب اس کے 3 پرسپیکٹیو ہیں. ویری سرجیکل کوشچن انسائسو ون. پہلا اس کا پرسپیکٹو یہ ہے جو فاضل چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کی اپنی آبزرویشن ہے، اور ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیو دی آربیٹر ڈکٹا، اس کو کہتے ہیں جو زبانی آبزرویشن آتی ہے.
दूसरा ये है कि मैंने पहली बात जो की है, फिर वो आ जाएगी इन एक्शन एंड इन ऑपरेशन एंड इन पर्सपेक्टिव, कि जब फरियादी आएगा तो वो बताएगा ना कि क्या हुआ है। अच्छा, इसका तीसरा पर्सपेक्टिव ये है, जो अंग्रेजी का आम सा मुहावरा है, दूसरी तीसरी में हमने पढ़ा होगा या 10वीं में पढ़ा होगा, कि अ मैन कैन टेल अ लाई बट अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट। कागज तो झूठ नहीं बोलता। जिन्होंने मौक़िफ़ लिख के दिया है वो अदलिया है, जिन्होंने मौक़िफ़ लिख के दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिन्होंने मौक़िफ़ लिख दिया है वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की सबसे बड़ी अदालत है, और उसके पास वफाक के और सूबों के सबसे ज्यादा तनाज़ात आ रहे हैं, आप देख ही रहे होते हैं, रोज आ रहे हैं। अच्छा, अब एक पहलू इसका ये हो गया। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो लोग वहां पे बोल रहे हैं, ये मैं इस बात पे मैं बेंच से इत्तेफाक करता हूं कि उनको खुल के बात करनी चाहिए। आप क्या बात कर रहे हैं कि जी एक मुदाखलत होती है और मुदाखलत होती रहती है और मुदाखलत आती रहती है जाती रहती है, ये कोई आर्गूमेंट होगा? मैं इसीलिए कहता हूं, इसको कहते हैं, अगर कोई इस तरह का जवाब दे ना तो वकालत की जुबान में कहते हैं इवेसिव आंसर, कि बंदा अवॉइड कर रहा है। तो सच जानने के लिए ये जो प्रोसीडिंग होती है, मैं बेंच से इसलिए इत्तेफाक कर रहा हूं जो इस बात पे आए, जज फाजिल जज साहिबान या चीफ जस्टिस साहब, कि ये इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है 184(3) की। जजेस ने तो ये लिखा था कि आप हमारी रहनुमाई करें, उसको इसमें कन्वर्ट करके वो हियरिंग कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और रहनुमाई 209 में उन्होंने मांगी थी, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये इंक्वायरी टाइप की प्रोसीडिंग है। अगर जज कोई सवाल करते हैं तो उसमें माइंड करने की बजाय आप सवाल का जवाब दें और सीधा जवाब दें, इसलिए कि ये तो रिकॉर्ड पे आ गया कि जो कुछ हुआ वो जजेस ने लिख दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आप भी नहीं कह रहे, ये तो जजेस ने कहा हुआ है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जो दुनिया की मालूम तारीख मेरे इल्म में है, जहां जहां जुडिकेचर है फॉर्मल, कुछ ऐसे जिस तरह एमिरेट्स होती हैं, जिस तरह शेखडम्स हैं, फीफडम्स हैं, वहां अदालतें नहीं होती इस तरह की, इस तरह का निजाम इंसाफ नहीं होता। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 175 के क्या क्या पावर किसके पास होगी, और उसमें 3 जगह की अदालतें लिखी हुई, सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ, हाई कोर्ट लिखा हुआ है, और जुडिशियल जो हमारा सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट का, उसका भी जिक्र है उसकी। तो वो क्यों ना सवाल पूछे। अच्छा, आप हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो ये भी पूछना चाहिए, और वो वक्त आएगा जब पूछा जाएगा, कि क्या सुप्रीम कोर्ट दुनिया में किसी जगह खड़ी होगी और उसने कहा हो कि मैं आपको ज़हमत देने लगा हूं और आप जो फंड है फलाना वो मुझे जमा करके या किसी और को जमा करके या किसी बैंक को दे दें? ये कभी हुआ है पहले? अच्छा, फिर दुनिया में मुझे वो आप पार्लियामेंट बता दें जिसके इजलास को रेगुलेट करने के लिए एक अदालत बैठ जाए और चीफ जस्टिस साहब कहे कि जिसकी हुकूमत है उसको तो मैं नहीं बुला रहा, इस्तदा के बावजूद, दरखास्त के बावजूद, at pains the lawyer who is the senior ASC was urging कि आपने शहबाज शरीफ को बुला लिया, आपने बिलावल को बुला लिया, आप इमरान को भी बुलाएं, इसलिए कि अल्टीमेट लूजर तो पाकिस्तान उसका हुआ ना। आप देखिए, ये जो 2 वाकयात हुए हैं, उसके बाद अदलिया पे लोगों का जो एतमाद था, एतकाद था, तयक्कुन था, और लोगों मैं इसमें सिर्फ ऐड आपके कर दूं कि आज अतर मिनल्ला साहब ने मुदाखलत की काफ़ी सारी मिसालें दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये अटॉर्नी जनरल साहब खुद मान रहे हैं, या 2-4 हैं। एक उसके अंदर एडिशन शौकत सिद्दीकी साहब का भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ के मुदाखलत का बाना, फिर आज उनका रिड्रेसल भी हो गया है कि उनकी जो बर्खास्त थी, जो सस्पेंशन थी, उसको रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया, रिड्रेसल भी दिया एक्नॉलेज करके। तो अब इसके बाद हमारी उम्मीद थी कि बड़ी जल्दी ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं और ये फैसला होगा। अब ये बताया जा रहा है कि गैर मुइन्ना मुद्दत तक जो है ना समाअत मुलतवी हो गई है, तो ये क्या अब टल गया, ट्रक की बत्ती है, लंबा लटकेगा, क्या होगा? अच्छा, मैं बहुत सारी चीजें नहीं देख सका। मैं आज जेल में रहा कैदी नंबर 804 से मिलने के लिए, तो इसलिए वो जब हियरिंग हो रही थी तो आई वाज देयर। लेकिन सरवत आमिर, मैं आप दोनों को एक बात कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि वो कब दिन आएगा जब आर्टिकल 6 तोड़ने वाला एक केस तो चल गया, जिन्होंने, मैंने 2 नाम अभी आपके सामने रखे, और जो आपने मिसाल दी है, मैं दूसरी मिसाल से पहले आपको वो उसकी तरफ, मैं आपको एक और केस बताना चाहता हूं जो इससे भी पहले का है। वो जो सरीना काजी फायज ईसा के केस में ये बात कही गई है कि जजेस के जो जाती मामलात थे उनमें मुदाखलत, वो भी आप उठा के पढ़ लीजिए। तो ये पहली दफा
शौकत अजीज सिद्दीकी के लिए पहले प्रेसिडेंट ये मौजूद था। आपको याद है ना कि आप कौन होते हैं कि ये जमा करने वाले और करने वाले। ये दोनों जजमेंट्स इस एतबार से लैंडमार्क जजमेंट्स बन सकती हैं कि अगर इनके ऊपर कोई अमल दरामद कराए। अच्छा, फिर दूसरा ये कि शौकत वो मेरे नानके से हैं और हमारे बहुत अरसे से ताल्लुक भी है, उनके साथ जो ज्यादती हुई उसको कौन अंडू करेगा? ले जी आप पेंशन ले लें। सही। ही वॉज द चीफ जस्टिस इन वेटिंग। जो बने वो बहुत लायक आदमी है, हमारा एहतराम है सबके लिए, बट हु विल, यानी वो रेमेडीलेस रहे इतने साल। अगर कोई दूसरा मुल्क होता और एक जरा सी भी गलती किसी से हो जाए तो सीधा रियासत पे जुर्माना होता है। जो पहली दफा जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इंतहाई जबरदस्त फैसला किया है, बार एसोसिएशन उस फैसले को पसंद कर रही है सारी की सारी अक्रॉस द बोर्ड, कि उन्होंने कि फ्रिवलेस लिटिगेशन के ऊपर आप प्राइवेट आदमी को तो कहते हैं तुम्हें लाख में मैंने जुर्माना किया, वकील को तो आप डांटते हैं, लेकिन ये जो सरकारी सफेद हाथी पब्लिक सर्वेंट, इनके लिए लफ्ज हमारे नौकर रियासत के नहीं पब्लिक के बल्कि नौकर, रियासत के मुलाजमीन भी पब्लिक के नौकर, और सारे के सारे जो तनख्वाह लेते हैं, उनमें से कोई खड़ा होकर ये कहे कि आप मेरा केस नहीं सुन सकते। आप कौन होते हैं भाई? तुम ये निजाम तुम्हारे लिए मोम की गुड़िया है, इस तरह चाहोगे ये प्लेडो है जी। ये जो FIA को, इंटेलिजेंस, IB को, ये तीन इदारों को जो अभी हाल ही में उन्होंने जुर्माना किया, जारी रखिएगा। अच्छा, मैं उसमें कहना चाहता हूँ, हमारे अजीज हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, मैं बाकियों से कहना चाहता हूँ उसमें फ्रीक बनना चाहिए हमें, इसलिए कि इससे मिलते जुलते मामलात में दो बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आई हैं। कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट है, रावलपिंडी बार एसोसिएशन की जजमेंट है। उन जजमेंट्स में लोग फ्रीक बने हैं। यानी ये इंसाफ में जो शौकत सिद्दीकी को मिला है, मैं उसको मुअल्लिक हैंगिंग जस्टिस में कहूंगा। अच्छा, इसलिए उसमें रेमेडी कहाँ है मुझे ये बताएं ना। आपको पेंशन दे के उन पे एहसान तो नहीं हम कर रहे, उनकी नौकरी तस्लीम करके हम कोई एहसान तो नहीं कर रहे। आपने, मैं ये क्यों कह रहा हूं, वो जो इन प्लेस सिस्टम है वो इंशाल्लाह चलेगा, उसमें दैट रन्स इनटू माय ब्लड। मैंने वो इनिशिएटिव लिया था इस्लामाबाद के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके ऊपर एक जजमेंट है, मैं आपको जजमेंट बताता हूं। जब हटाया गया इस बात पे कि तुमने ओथ क्यों ली है उन जजेस की जिन्होंने LFO में ओथ लिया था, ये हटाया गया जस्टिस डोगर को, और कहा गया कि जी इनके फैसले तो जारी रहेंगे, लेकिन ये अपने आप को ना लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कह सकते हैं, ना कहलवा सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो शौकत का क्या कसूर है? उसका नाम कोई सियासी तो नहीं है, शौकत इस्लाम नाम है भाई, जरा उस पर भी कोई और रेमेडी मिलनी चाहिए। नोबडी कैन बी लेफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सेज नोबडी कैन बी लेफ्ट रेमेडी, इंटरनेशनल लॉ सेज नोबडी कैन बी लेफ्ट विदाउट अ रेमेडी। अच्छा, अब एक और पहलू जो इस सारी जो गंभीरता है इसका बुनियादी, उस दिन जब मिडनाइट जस्टिस के लिए बैठे थे पिछले चीफ जस्टिस साहब, और अगर आपको लॉ मिनिस्टर मिला था तो हमें भी आप बुलाते, अगर आपको कोई बार मिली थी तो हमें भी आप बुलाते कि आपका इस पे क्या व्यू है। अगर किसी ने को कोई हवा दिखाया था तो हमें भी आप बताते कि हम भी रियासत थे, हम भी हुकूमत थे, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पीसफुल फोर्स इन द कंट्री ever known to this part of the world। तो हमें आपने क्यों नहीं इत्तेमाद में लिया? ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब चूंकि हम सियासी बहस भी करेंगे और कानूनी बहस भी करेंगे, इसके लिए हम वेलकम करते हैं हमारे साथ इस वक्त माहिर कानून अबूजर सलमान नियाज़ साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया नियाज़ साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब, ये आपने जो भी इब्तिदाइया दिया है, अब यहाँ सियासत और कानून में कोई फर्क नहीं रह गया। वैसे आमिर साहब, अवाम के थोड़ा सा मुख्तलिफ करना बड़ा जरूरी होता है। इसीलिए हम ये आज खास तौर पे अदालती मामलात, क्योंकि सारा महवर सब कुछ ही उधर हो रहा है, अदालतों के अंदर ही हो रहा है, और इतने बड़े फैसले आ रहे हैं, इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं कि हम उसका इम्पैक्ट और उसकी तशरीह नहीं कर पा रहे। इवेंट्स आगे जा रहे हैं, उनको समझने का और उसका असरात जो पड़ेंगे हमारे मुआशरे पे, हमारी सियासत पे, वो नहीं समझेंगे। मैं अबूजर से खास तौर पे पूछना चाहूँगा कि कल जो 3 मेंबर बेंच का जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है
کہ جس میں انہوں نے 77 لوگ جو ہیں جو کہ پی ٹی آئی کلیم کرتی تھی مخصوص نشستوں کی کہ یہ ہماری ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا ہے، غیر مؤثر بنا دیا ہوا ہے. میں نے اس کی ترجمہ یہ کیا ہے، لفظ وہاں کے آرڈر میں غیر مؤثر نہیں لکھا ہوا، پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں ان کو غیر مؤثر کر دیا گیا کہ جب تک عدالت اس کو ریورس نہ کرے. تو یہ جو غیر مؤثر ہے یہ لوگوں کو ابھی بھی اس کا امپیکٹ نہیں سمجھ آیا کہ اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا. جی عامر صاحب شکریہ آپ نے بلایا. اچھا عامر صاحب دیکھیں، یہ بیسیکلی ایشو تھا ہماری منورٹی سیٹس کا اور ساتھ اس کے جو وومن سیٹ تھیں. اب آئین پاکستان کہتا ہے کہ آرٹیکل 51 میں کہ جب بھی کوئی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کوئی الیکشن جیت کے آتی ہے تو اس کی جو سیٹیں وہ جیتی ہے اس کے تناسب سے اس کی ریپرزنٹیشن ہوگی ان دو کیٹیگریز کی ان دا پارلیمنٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ یہ آپ کی نہیں بنتی کیونکہ آپ نے جب الیکشن لڑا تھا تو اس وقت آپ نے ایس آئی سی جو تھی انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تو اس وجہ سے ان کا ایک رائٹ نہیں بنتا. خیر وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ورڈ پولیٹیکل پارٹی لکھا ہوا ہے پارلیمنٹری پارٹی نہیں لکھا ہوا، اس وجہ سے اس تناسب سے پھر بھی ہمارا آئینی حق ہے. انہوں نے ایک پروسیجر پہ ایک مشینری پروویژن پہ ریلائی کر کے ہمیں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا، پھر دیر آئے درست آئے. سپریم کورٹ نے اس میں اب وہ ججمنٹ سسپینڈ کر دی. اب اس کا افیکٹ یہ ہوگا کہ جو لوگ اس فیصلوں کی روشنی میں ممبرز بنے تھے اب ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ٹل دا ٹائم یہ انٹرم آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے. اور اگر کل کو یہ اپیل ہماری ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور کورٹ اس ججمنٹس کو سیٹ اسائیڈ کر دیتا ہے، بحث ابوذر چل رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں ممبرشپ ختم ہو گئی. یہاں کچھ لوگوں کی آراز اس میں کل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پارشلی وہ ہے اس کا افیکٹ کہ وہ فار ایگزامپل وہ اسمبلیوں کے اندر آ تو سکتے ہیں مگر کوئی لیجسلیشن میں کسی قسم کا یا کوئی افیکٹو کام میں شمولیت نہیں کر سکتے. یہ صحیح تشریح ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ممبرشپ بالکل ختم ہو گئی. دیکھیں میرے استاد بھی ہیں سلمان راجہ صاحب، میں نے ان سے سیکھا بھی بہت ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو دو ججمنٹس تھیں اس کے کانسیکوینس میں یہ ان کو سیٹیں الاٹ ہوئی تھیں. اگر وہ ججمنٹ ہی سسپینڈ ہو گئی ہے مطلب اس کا کوئی افیکٹ نہیں رہا تو وہ جو الاٹمنٹ ہے وہ بھی اس وقت نہیں ایگزسٹ کرتی. کل کو اگر دیکھیں فار دا ٹائم بینگ وہ سسپینڈ ہو گئی ہے تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے میری نظر میں. اور کل کو اگر یہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہو جاتی پھر تو بالکل پرماننٹلی ہی وہ باہر ہو جائیں گے، رول آؤٹ ہو جائیں گے فرام دا ممبرشپ آف دا اسمبلی. سو یہ کہنا کہ وہ ووٹ نہیں کر سکتے لیکن وہ ممبرز ابھی بھی ہیں تو میں اس ویو پوائنٹ سے جو لیگل ہے اگری نہیں کرتا میری نظر میں، کیونکہ ان کی ممبرشپ بنی ہی ان ججمنٹ کی وجہ سے تھی اور وہ ججمنٹ اس وقت سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے. تو میری نظر میں وہ ممبرز بھی نہیں رہے ابھی. یہ ویسے آپ نے کنفیوژن جو ہے نا اس تشریح کے بعد جو ہے تھوڑا سا دور ہوتا ہے وہ اس لیے کہ میرے لیے امیجن کرنا بڑا مشکل تھا کہ 77 لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل یہ 23 لوگ نیشنل اسمبلی میں ہیں، بجٹ کا آگے وہ آ رہا ہے تو بیچ میں گنتی کی جاتی ہے کہ جناب کتنے لوگ آئیز کہتے ہیں کتنے لوگ نیز کہہ رہے ہیں، تو وہ کہ جی ان کو نہیں گننا ان کو گننا ہے کہ جناب آپ نے بیچ میں نہیں بول سکتے، کوئی ہاتھ کھڑا کر دے، آ بھی رہے ہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، تو یہ بڑا کنفیوزنگ سا سیناریو بن رہا تھا. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ممبرشپ ہی سسپینڈڈ ہے، وہ بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ایز ممبر. دیکھیں جیسے آپ کسی کلب کے ممبر ہیں اور آپ کو کلب کی کمیٹی کہتی ہے کہ آپ کی ہم ممبرشپ سسپینڈ کر دیتے ہیں تو آپ اس کے بعد کلب کے اندر نہیں جا سکتے. ایک سمپل سی ایگزامپل دے رہا ہوں نا، یا تو بالکل جب ختم کر دیں گے تو تب بھی آپ نہیں جا سکتے، لیکن اگر ٹائم بینگ آپ کی سسپینڈ ہو جائے اور آپ کے خلاف انکوائری چل رہی ہو تو اس وقت بھی آپ کلب کے اندر نہیں جا سکتے. سسپینشن مینس کہ آپ کا جو لنک ہے ود پیرنٹ باڈی وہ ختم ہو گیا تو اس وجہ سے آپ نہیں جا سکتے. آپ نے بات کی بجٹ کی، دیکھیں بجٹ تو چھوڑیں، یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی تھی جس کے بعد اس ملک کا جو جوڈیشل سیٹ اپ ہے وہ پورا ہی سومر سالٹ مار کے پورا چینج ہونا تھا. تو میرے خیال سے سب سے بڑا افیکٹ تو اس پلان پہ یا وہ ایک ایڈونچر جو تھا حکومت وقت کا وہ کچھ پاورفل کوارٹرز کا اس کو میرے خیال سے فل سٹاپ لگ گیا ہے فار دا ٹائم بینگ. اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ یہ میرے خیال سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے ٹھیک کام نہیں ہے، آگے بھی یہی ہوگا. یہ اس طرح کی آئینی ترمیم جو ہوتی ہے خود ہی آ گئے کہ اس کا سب سے اہم جو اثرات
اثرات ہیں کانسیکوینسز تھے وہ یہ والا تھا کہ وہاں پہ 2/3 میجورٹی تو چھوڑیں, یہاں پہ جو ایک قسم کی پہلے بہت زیادہ پیپلز پارٹی پہ ریلائنس تھی تو یہ ایکسٹرا سیٹیں ملنے سے تھوڑی سی نون لیگ جو ہے اسٹرینگتھن ہو گئی تھی. سو سارا سمپل میجورٹی کا نظام بھی وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے. اب نیکسٹ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب سوال آ رہا ہے کہ جب یہ انہوں نے استدعا کی ہے موجودہ بینچ نے کہ جی آپ ایک لارجر کو بینچ بنائیں تاکہ اس کا فیصلہ کیا جا سکے, تو وہاں پہ یہ ایک سوال آ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں 2/3 امینڈمنٹ فار ایگزامپل اگر جو گورنمنٹ نے اپنی انٹینٹ دے دی ہے کہ جی ہم یہ لانا چاہتے ہیں یہ امینڈمنٹ ٹینیور بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کا 68 تک ایج بڑھانا چاہتے ہیں, تو وہ جو اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں تو وہ کیا بینچ کا حصہ بنیں گے, نہیں بننا چاہیے, نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیں عامر صاحب, اب یہ کیس ڈائریکٹلی ایک آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کر رہا, یہ تو ریزرو سیٹس کا ایشو, یا تو وہ آئینی ترمیم چیلنج انڈر آئی ہوتی تو پھر تو ڈائریکٹ نیکسس بنتا ہے, لیکن یہ لارجر بینچ سنے گا کیونکہ یہ پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ججمنٹ ہے, تو نیچرلی اس کو جب اپیل سٹیج پہ سنا جائے گا فرسٹ ہیئرنگ کے بعد تو لارجر بینچ تو بننا ہی بننا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں ججز کون سے بیٹھتے ہیں, لیکن آپ کی یہ اپریہنشن ایک حد تک ریزنیبل بھی ہے کہ وہ ججز جو ایسی امینڈمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن کیونکہ وہ امینڈمنٹ ابھی کسی شکل میں نظر نہیں آئی مجھے, نہ وہ کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے اس بینچ کے سامنے, تو یہ پھر میرے خیال سے ایک ہم لوگ اینٹیسپیشن یا پریمپشن کی طرف جا رہے ہوں گے کہ وہ کیس نہ سنے. میرے خیال سے بینچ اس کو اگر بنا دیں, ان کی اپنی سوابدید ہے اس میں کون سے ججز آتے ہیں, یہ تو جب آئے گے تو دیکھیں گے. یہ بیان آ گیا کہ یہ جو میٹنگ تھی جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن کے لیے دی گئی تھی اس کو انہوں نے معطل کر دیا, اس پروسیجر کو جو سلسلہ جاری تھا. ان کا جی ہم کیونکہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں, انٹینٹ تو انہوں نے بتا دی ہے. رانا ثناء اللہ کا بھی بیان آ گیا کہ جی ٹینیور بڑا ضروری ہے کہ مہینے کے لیے چیف جسٹس آ سکتے ہیں. سو یہ انٹینٹ کے اظہار کرنے سے وہ افیکٹ نہیں آتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی کنکریٹ اس طرح ٹیبل پہ ایک پیپر کی فارم میں ایڈمیٹڈ ڈاکومنٹ اس طرح نہیں ہے. مطلب میں آپ کو ویسے ایک آرگومنٹ بتا رہا ہوں, ویسے اگر میرے سے ذاتی رائے پوچھیں تو میرے خیال سے نہیں بیٹھنا چاہیے. اور ویسے بھی میرے خیال سے یہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے, خاص کر کسی کی ایکسٹینشن کرنا, تو یہ تو ویسے ہی مجھے ایک غیر آئینی کام لگتا ہے. آپ جب بھی ایکسٹینشن کرتے ہیں نیچرل پرزمپشن آتی ہے بغیر کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہ جو ابھی شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو اگر آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں دیٹ مینز اس کی سسٹم کے ساتھ کنوینئنس ہے یا وہ سسٹم کے ساتھ کافی کمفرٹیبل ہے اور سسٹم چاہتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے. لیکن اگر سسٹم یہ چاہ رہا ہے کہ ایک چیف جسٹس کنٹینیو کرے تو میرے خیال سے یہ کرمنل جسٹس سسٹم یا آپ کے سول جسٹس سسٹم کے لیے ویسے ہی اچھا نہیں ہے, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ایک جج کے اور ایک ایگزیکٹو کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہونے چاہیے. اگر ایگزیکٹو اور جج کے تعلقات اچھے ہیں تو پھر رایا کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, کیونکہ جج نے ہی ایگزیکٹو پہ چیک رکھنا ہے. اس وجہ سے ان دو انسٹیٹیوشنز میں جتنے دوری ہو اتنی اچھی ہوتی ہے, لیکن اگر یہ ایک ساتھ مل جائیں تو پھر پاور کانسنٹریٹ ہو جاتی ہے ایک جگہ پہ, اور پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے, ایکسیس آف ابیوز ہوتا ہے ایگزیکٹو سائٹ پہ اور جوڈیشری اس پہ چیک نہیں رکھ سکتی. تو میری نظر میں میرے خیال سے بات ٹھیک ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے اگر گورنمنٹ کی کلیئر انٹینٹ نظر آ رہی ہے کہ دے وانٹ ٹو ایکسٹینڈ دا ٹینیور آف دا چیف جسٹس اینڈ دا ریسٹ آف دا ججز. بہت شکریہ. ابوذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چلیے ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. گندم اسکینڈل کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ادویات والا مافیا ہے وہ کس طرح سے عوام کو ٹیکے لگا رہا ہے, اربوں روپے کے ٹیکے لگا رہا ہے, کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی ڈیٹیل بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, جو گندم کا اسکینڈل ہے 17 روز ہو گئے کسان سڑکوں پہ اوپر ہیں بہت سارے حصوں کے اندر, مگر پرابلم یہی ہے کہ سنوائی نہیں ہو رہی, مطلب ہونا کچھ بھی نہیں.
مٹی پاؤ پالیسی ہے جی یہ اس کے بڑے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے مکس سگنلز آ رہے ہیں. پہلے فار ایگزامپل جو ہے یہ ہمیں کہا گیا ایک منسٹر صاحب نے جناب یہ تو کوئی جو وہ جو غلط گندم آ گئی تھی جو خراب نہیں کیڑے والی گندم تھی, تو وہ پہلے کہا گیا تو اس کا انکار کر دیا کہ نہیں جناب یہ کون کہہ رہا ہے کہ بالکل نہیں آئی. تو اب جو ہے آج کی خبر چھپی ہوئی ہے کہ رانا تنویر صاحب نے مان لیا, ان کا جی بالکل خراب آئی اور ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے. نواز شریف صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ جو آپ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. آج یہ ذرائع کے حوالے سے چل رہی تھی کہ انہوں نے کہا جناب نہیں یہ شہباز شریف صاحب خود ہی ہینڈل کریں گے. ادھر سے کھڑے ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا جناب میرا تو بالکل قصور ہی کوئی نہیں ہے, یہ ڈالا ہی سارا قصور ہی کیئرٹیکر کا ہے اور یہ ایک لابط نہیں چلتا ہے, یہ چلتا رہے گا, اس وقت کرتے رہیں گے, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. تو ہم نے میں کوئکلی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گندم کا ہی واحد سکینڈل نہیں ہے, یہ جو نگران حکومت میں بہت بڑے بڑے جو ہے کھانچے لگائے گئے ہیں. ایک اور جو ایک گندم کا جو آج نے بھی کہا ہے کہ میں نے جاتے وقت جو ہے یہ کیا تھا کہ میں نے ای سی سی کی بلکہ ریجیکٹ کر کے گیا رہا سمری, میرے سامنے کوشش کی تھی مگر میں نے نہ کر دی. تو آتے ساری نگران گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا اور جاتے ہوئے گندم سے ہی کے برابر کا جو ہے نا جو جس کی ابھی کہہ رہے ہیں نقصان جو ہے نا 400 ارب روپے کا ایک اور ٹیکہ ہے جو جانے سے صرف 2 دن پہلے, 8 فروری کو الیکشن تھے تو یہ 6 فروری کو یہ ٹیکہ ایک لگا کے گئے تھے, جو کہ لاسٹ منٹ پہ جب لگتا ہے حکومتیں جا رہی ہوتی ہیں نا اس کے پیچھے پورا ایک نظام ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب لاسٹ منٹ میں اتنا بڑا فیصلہ کریں. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جناب یہ ڈریپ اور دوا ساز کمپنیاں ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا اور 400 روپے کا انہوں نے جو 400 ارب روپے کا یہ عوام کو یہ ٹیکہ لگا ہے کہ اس وقت ان کی رینج سے باہر ہو گئی ہیں. روزمرہ کی جو ادویات کی کوالٹی جو قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ جو ہے انہوں نے 2 دن پہلے کیا کہ جناب یہ گورنمنٹ پہلے ڈریپ ان قیمتوں کا فیصلہ کرتی تھی تقریباً 90-95% دوائیوں کا وہ کمپنیوں کو دے دیا گیا, دوا ساز کمپنیوں کو آپ ہی بنائیں اپنی قیمت کا تعین کریں. سو جا کے پہلے جو چھاپے پڑتے تھے کہ جناب قیمت یہ تھی آپ اتنے کی ڈریپ کا سیل ہو جاتی تھی, بند کر دیتے تھے, کمپنی بنائیں بھی آپ اور فیصلہ بھی آپ کریں یہ والا. یہ اس فیصلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوا ساز کمپنیوں کو 90,000 سے زائد رجسٹرڈ ادویات کی قیمتوں کے تعین کا اختیار, 90,000 دوائیوں زائد وہ خود طے کریں گے ان کی قیمتیں, 90,000 جو ہیں. اور یہ جو ہے اس کے جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے 24 فروری کو ایک شہری کی درخواست پر اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ کیبنٹ کی منظوری کے بعد وزارت صحت کی نوٹیفیکیشن جاری کی تھی, گورنمنٹ کی جو کیبنٹ آئے وہ منظوری کے ابھی جو ہے وہ منظوری کوئی نہیں آئی, مگر دوا ساز کمپنیاں جو ہے نا اب رپورٹ کی آئی ہے کہ 50% کے قریب قیمت وہ بڑھائی جا رہی ہیں, 50% تک قیمت اس کی جو ہے جس کا جو دل کر جی اضافہ ہو چکا ہوا ہے. اور اب دوبارہ یہ اپلیکیشنز لکھی گئی ہیں پرائم منسٹر کو کہ جناب یہ توہین عدالت بھی ہے, توہین حکومت بھی ہے اور توہین عوام تو ہے ہی ہے کہ عوام اس کے اندر بالکل مارا جائے گا کہ ڈرائیو پہلے ہی قیمتیں طے کیے بغیر 50,000 سے زائد ادویات کو غیر قانونی طور پہ ان لسٹ کر چکا ہے. اور یہ اتھارٹی نے جو ہے صرف نان اسینشل ادویات کی قیمتوں کو ڈی کنٹرول کرنے کے لیے سبری بھیجی تھی. پہلے یہ گندم کے ساتھ ہوا, آتے ساتھ کیا, جاتے میں دوائیوں پر کر کے گئے. انلسٹمنٹ ہوئی ہے اور سرکاری اسپتالوں کا سب سے زیادہ خطرناک ہے جہاں پر وہ لوگ زیادہ تر تعداد میں جاتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے مہنگا علاج یا مہنگی ادویات کو. تو سرکاری اسپتالوں کے اندر تو یہ مہنگی جو اتنی قیمتیں ہوں گی ہیں وہ دے ہی نہیں سکیں گے, بالکل یہ اس کا امپیکٹ آئے گا. پھر یہ ہے کہ اس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی رپورٹ آئی ہے, ان کے مطابق فارماسسٹ جو فارما انڈسٹری ہے اس کا کل حجم جو ہے نا وہ 748 ارب ہے. اور یہ جو ہے 90,000 ادویات میں سے صرف 464 دوائیاں ہیں جو کہ انتہائی اہم قرار دی ہیں. مطلب یہ کہا جا رہا ہے 90,000 تو کوئی معنی نہیں رکھتا, صرف 464 ہے جو نہایت 90,000 میں سے صرف 464 دوائیوں کی قیمت کا تعین کرے گی. باقی یہ جو دوا ساز کمپنیاں ہیں ان کو یہ دے دی گئی ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے
جو مرضی. اور لوگ جو ہیں آپ دیکھیں ہر گھر میں بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے, دوائیاں رینج سے پہلے ہی باہر ہو گئی ہیں, پہلے ہی جو ہر گورنمنٹ کے اندر جو ہے یہ سکینڈلز رہے ہیں کہ قیمتوں کو بڑھانے کے حوالے سے. اب تو بالکل ہی کسی قسم کا جو ہے کوئی کنٹرول ہی نہیں رہ گیا, ان کی مرضی ہے, عوام ہے, اور آگے جو ہے یہ دوا ساز کمپنیاں ہیں, تو یہ بالکل ان کی رینج سے باہر چلی گئی ہے. ویسے آپ کو اگر یاد ہو عامر صاحب, جب نگران حکومت کا سیٹ اپ تشکیل پا رہا تھا اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ نگران حکومت کو اختیارات ضرورت سے زیادہ کیوں دیے جا رہے ہیں. بہت سارے معاملات کے اوپر بھی قانون سازی کا اختیار نگران حکومت کو دیا گیا, اور یہ تاریخ میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اس قسم کے اختیارات ان کو سونپے گئے. ہم نے اس وقت بھی یہ سٹوری تواتر کے ساتھ کور کی تھی کہ جناب یہ کیا جا رہا ہے, مگر کیونکہ نگران حکومت پہ جا رہی تھی تو جس طرح گندم کے اندر بھی آپ دیکھیں جو کروشل ٹائم تھا نا ٹرانزیشن کا, کہ 8 فروری کو الیکشن ہو گئے اور 24 کو پرائم منسٹر شہباز شریف بنے, 19 فروری کو اجازت دی, اس میں 19 فروری کو درمیان میں بیوروکریسی نے یہ ارینج کیا. سو یہ واردات ہے کہ اس کے پیچھے بھی یہ جس طرح گندم کی انکوائری ہو رہی ہے اس کی بھی پوری انکوائری کروانی چاہیے کہ جناب اس کے پیچھے کون کون پولیٹیشین تھے یا بیوروکریٹ تھے. تو آبویسلی بک سٹاپس ایٹ دی ٹاپ, وہ تو نگرانوں کو جاتا ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا وہ فرما رہے تھے ان کا ایک عجیب جو ہے نا وہ ایک رویہ, اس کو یہ ایک مذاق ہے $1 بلین کی جو ہے نا امپورٹ کر لی ہے اور یہ 6 کروڑ کسان جو ہے وہ رو رہا ہے. آج آپ پہلے ہیروئن کہہ رہے تھے, اب وہ کہہ رہے تھے کہ کوکین منگوا لی ہے, آج یہ فرما رہے تھے اور وہ ڈیر کر رہے تھے کہ جناب آئیں ہمت کرے کوئی ہمارے خلاف جو ہے نا اس کا انکوائری کوئی کر کے دکھائے. اور بڑے اس میں وہ آج بھی ان کا ایک آرگومنٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تو صوبوں میں یہ تو لا بنا تھا 2019 میں پی ٹی آئی نے, بھائی انہوں نے لا بنایا تھا ایس آر اوز کا, مگر یہ جو تھا یہ آپ نے رپورٹ کے صوبوں سے یہ رپورٹ کے بعد ڈٹرمن کرنا تھا, پھر ای سی سی نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, اپنی بھی پاسکو کی بھی رپورٹ ہوتی ہے, بھی لیتے ہیں. تو ان کی اپنے گورنمنٹ نے کوثر عبداللہ صاحب آن ریکارڈ آ چکے ہوئے ہیں, بلکہ ہماری کوشش ہے کہ ان کو کس دن پروڈیوسر صاحب اگر لے جا سکے. ان کے جو فوڈ انسپیکٹر تھے, منسٹر تھے فوڈ سیکورٹی کے, وہ کہتے ہیں میں نے منع کیا کہ ہمارے پاس سٹاکس ہیں, اگینسٹ مائی ریٹرن انسٹرکشن جو ہے یہ دیا گیا, اور پھر آپ نے فوڈ سیکورٹی کے سیکٹری کو کیوں ریموو کیا ہے؟ اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو اس کو آصف صاحب کو کیوں ریموو کیا گیا؟ یہ برطرفیاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ لیکن عامر صاحب یہ اتنی جلدی دبنے والا نہیں ہے. کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ریلیونٹ لوگ اس اسکینڈل سے متعلقہ ہیں ان کو پروگرام مقابلے میں ہم دعوت دیں تاکہ وہ ایک تفصیلی گفتگو ہمارے ساتھ کر سکے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.